جی السلام علیکم۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ میرا آج کا موضوع ہے کہ جب ہم کسی بھی ملک میں داخل ہوتے ہیں، مثلاً اگر ہم پاکستانی جو ہے کسی اور ملک میں جاتے ہیں تو ہمارے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی فارنر پاکستان میں داخل ہوگا تو وہ ہماری کن کن چیزوں سے اندازہ لگائے گا کہ ہماری قوم کی مینٹلٹی کس قسم کی ہے۔ تو میں جانتا ہوں، بلکہ گائے بگائے میں اپنی اس میں ویڈیوز کے اندر ذکر بھی کرتا رہتا ہوں، اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میری ویڈیوز جو ہے وہ پوری دیکھیں تاکہ آپ مسئلے کو سمجھیں، اور اس کے بعد جو ہے کمنٹس بھی کریں کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے، کیونکہ میری طرح آپ بھی جو اس ملک میں رہتے ہیں یا جو اس ملک سے باہر پاکستانی ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ٹھیک ہو اور بالکل اسی طرح چلے جس طرح باقی ملکوں کے اندر سسٹم ہے، یعنی کہ قانون کی رکھوالی ہے، صفائی ہے۔ تو جب ہم کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ہم ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، یا پھر اگر ہم بائی ٹرین جا رہے ہیں تو اس طرح جاتے ہیں، تو ہماری کسی بھی ملک کی انٹرنس جو ہے یہ بہت امپورٹنس ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم جاتے ہیں تو دوسرے ملکوں میں تو ایئرپورٹس کو جو ہے خوبصورت سے خوبصورت بنایا جاتا ہے، تاکہ آنے والے کو جو ہے وہ دیکھ کے جو ہے وہ ایک اس کے کلریشن، اس کا کلر وغیرہ جو ہے بہت اچھا رکھا جاتا ہے، مختلف کلر استعمال کیے جاتے ہیں، لائٹس کو بہت اچھا استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر کیا ہے، اس کے اندر جو دکانیں ہیں اس کی کلریشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، یعنی کہ داخل ہونے والا جو ہے اس کے اوپر ایک امپیکٹ سب سے پہلا جو پڑتا ہے وہ یہی ہے کہ یار یہ لوگ جو ہیں وہ ماشاءاللہ ویل آرگنائز ہیں، اور جو ہے یہ صاف ستھرے لوگ ہیں۔ تو میں اپنی قوم کے لیے اور اپنے جو ہے اداروں کے لیے کچھ سوال چھوڑ کے جاؤں گا اس ویڈیو کے اینڈ پہ۔ دیکھیں، جب ہم سعودی عرب اور ادھر ادھر داخل ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایئرپورٹ وغیرہ پہ جو بھی ہے، یا مڈل ایسٹ میں داخل ہوتے ہیں، قطر میں داخل ہوتے ہیں، دبئی میں داخل ہوتے ہیں، تو وہاں پہ کلریشن کا بہت خیال کیا گیا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ صفائی ستھرائی اس کا بہت خیال کیا گیا ہے۔ دکانیں جو ہیں اندر جو ویل مینیج ہے۔ پھر یورپ کا تو پھر ایک بالکل نیا ہی انداز آپ کو ملے گا۔ تو پھر دوسری بات یہ کہ داخل ہونے والا جو ہے وہ دکھتا ہے ہر طرف صاف ستھرا ماحول ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں ایوان والوں کو کہ ایک یہ بھی متوجہ مضمون کرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو کراچی کا ایئرپورٹ ہے اس کے اوپر میرا خیال ہے بہت عرصہ ہو گیا ہے ایک ہی کلر جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس کلر کو چینج کریں، کیونکہ وہ کلر تو بالکل پھیکا ہو گیا ہے، یعنی کہ عجیب سا کلر ہو گیا اس کا، زردے کے رنگ کی طرح۔ تو اس کو چینج کرائیں۔ مجھے پتہ ہے کہ ملکی حالات بعض کا جو ہے وہ یعنی کہ اتنا بجٹ نہیں اجازت دیتا، لیکن یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے اگر ہم کام کیے جائیں تو کافی بہتری ہو سکتی ہے۔ تو بات ہو رہی تھی، تو دوسری بات جو جب آدمی جو ہے وہ ایئرپورٹ سے نکلتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر ظاہری بات ہے سڑک پہ آتا ہے۔ پھر جو اندر آنے والا ہے، جو فارنر ہے یا جو بغیر ملک میں رہنے والے پاکستانی ہیں، جب ہم لوگ اپنے ملک کے اندر داخل ہوتے ہیں تو پھر ایک سڑکوں کے سائڈوں کے اوپر کوڑے کے پہاڑ دیکھتے ہیں۔ تو بعض اوقات ہماری فیملیز ہوتی ہیں، ہمارے بچے ہوتے ہیں جو بیرون ملک پاکستانی رہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں پاپا یہ کہاں لے آئے آپ؟ تو اس لیے مسئلے مسائل یہ ہیں۔ پھر اب اگر کوئی بھی جو ہے وہ لاہور یا کراچی کا رہنے والا ہے، اب ہر آدمی اسلام آباد تو نہیں اتر سکتا۔ اگر اسلام آباد میں اتر بھی جائے، اسلام آباد میں جو ہے وہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ایز کمپیئر ٹو ادر سٹی جو ہے وہ بالکل صاف ستھرا ہے اس کا۔ ابھی ایئرپورٹ بھی جو ہے وہ نیا بنا ہے، سوری، اس کا ایئرپورٹ بھی بالکل نیا بنا ہے۔ تو یہ ہے، لیکن پھر بھی اس میں جانا تو اپنے آبائی گاؤں میں ہے، اپنے آبائی شہر میں ہے۔ تو بڑے شہروں والوں کے تو یہ مسائل ہیں کہ کوڑے کباڑ یہ وہ بہت پڑے ہیں، لیکن چھوٹے شہر کے بھی یہی حساب کتاب ہے۔ تو ہماری جو فیملی جو باہر ملک میں رہتی ہیں، جو اپنے ملک میں سیٹلمنٹ کا سوچتی ہیں، تو ان کے بچے جو ہے وہ ڈینائی کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں پاپا بہت گندا ملک ہے۔ تو ہم اپنے ملک کو گندا نہیں کہتے جو ہماری جنریشن ہے، لیکن کیا ہے
لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ خدارہ تھوڑی سی صفائی کر لیجیے. اگر ہر آدمی اس کے اندر پارٹیسپیشن کرے کہ دکاندار جو ہے وہ اپنے آگے سے بالکل صاف کرے، اور پھر بجائے اس کے کہ شاپنگ بیگ وغیرہ جو ہے وہ باہر سڑک پہ پھینک دے، وہ ایک شاپنگ بیگ لے اس کے اندر ڈال دیں، اور یہ ہے کہ اس کا میٹھا مار کے جو ہے وہ ایک جگہ بنا لیں تمام دکاندار مل کے، اپنی اپنی جتنی بھی مارکیٹیں ہیں کہ یار ہم جو ہے کوڑا بالکل نہیں پیدا پھینکیں گے اور صفائی کا خیال رکھیں گے. تو میرا خیال ہے اس کے اندر خالی حکومت وقت نہیں بلکہ ہر شہری کو جو ہے وہ پارٹیسپیشن کرنی پڑے گی. تو پھر اگلا مرحلہ آتا ہے جس وقت ہم سائڈوں میں دیکھتے ہیں. اسی طرح دیکھیں کراچی کے اندر جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو لانڈی سے لے کے جو ہے وہ صدر اور اس کے بعد سٹی تک جو ہے آپ کو سائڈوں کے اوپر جو ہے وہ جب ٹرین چلتی ہے ایک تو مٹی اندر گھستی ہے اس ٹرین کے اندر، پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو شاپنگ بیگ سائڈوں میں پڑے ہوتے ہیں وہ اڑ رہے ہوتے ہیں. تو صفائی ستھرائی تو مسئلے مسائل ہیں، یہ چیز ہے. تو میں اس طرف بھی توجہ مضمون کرانا چاہتا ہوں. اب باقی آپ ایک فارنر کی نگاہ سے دیکھیں، جب وہ ایئرپورٹ پہ آئے گا پھر باہر سڑک پہ نکلے گا یا ٹرین کے ذریعے آ رہا ہے، ٹرین کے ذریعے اگر وہ اسلام آباد یا پنڈی سے جو ہے وہ لاہور کی طرف ٹریول کر رہا ہے پھر وہ کراچی کی طرف آ رہا ہے، تو بیچ کے اندر بیچ میں تمام اسٹیشنز کے اوپر کیا حالات ہیں، کہاں کہاں سے ٹرین گزرتی ہے. تو ہمیں ریلوے ٹریک کو دونوں طرف جو ہے بہت خوبصورت بنانا چاہیے. باہر کے ملکوں میں یہ ہے کہ یہ ریلوے ٹریک کے گرد جو ہے آس پاس جو ہے انہوں نے درخت لگائے ہوئے ہیں. تو آپ بھی لگا لیں، کوشش کریں. پہلے مرحلے میں جو ہے وہ آپ پنڈی سے جیلم تک لگائیں، پھر دوسرے مرحلے میں جو ہے وہ اس طرح کر کے کر لیجیے. میں تو سمجھتا ہوں پنڈی سے پھر وہ جیلم، پھر جیلم سے آپ جو ہے وہ آگے گجرات تک چلیں، پھر گجرات سے آپ جو ہے وہ گجرا والے تک چلیں. اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ، یعنی کہ 2-3 سال میں اگر ہمارا ٹریک جو ہے وہ درختوں سے ہو جائے. ایک تو دیکھیں اس سے ہمیں لکڑی بھی حاصل ہوگی، ہمارے ملک کو بھی فائدہ ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ آپ کو ایک ویلی کا نظارہ ملے گا. تو تیسری چیز اب جو ایک فارنر گھستا ہے وہ پھر آگے دیکھتا ہے پھر ٹریفک کا نظام کیا ہے. وہ پھر اس کی نظر ٹریفک کے نظام پہ پڑتی ہے جب وہ کوئی ٹیکسی لیتا ہے یا کوئی بھی یا اپنی پرائیویٹ گاڑی میں ہوتا ہے یا اپنے دوستوں کے ساتھ جو اس کے پاکستان میں مقیم ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے. پھر وہ دیکھتا ہے ٹریفک کا نظام. تو ٹریفک کا نظام جو ہے وہ آپ دیکھ لیجیے ہمارے ملک میں. یہ سارے سوال ہیں جو میں اس کے ذریعے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کیا ہمارے ملک میں قانون جو ہے وہ ہے ٹریفک کے نظام میں. یا وہ دیکھتا ہے کہ پولیس والا روک رہا ہے کوئی رک نہیں رہا، گاڑیاں جو ہے وہ ٹیڑھی میڑھی ہو کے کراس کر رہی ہیں، ہم ایک دوسرے کو راستہ نہیں دے رہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس نظام کو پھر ٹھیک کیسے ہوگا یہ نظام. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ پوری قوم سے اور قانون ساز اداروں سے بھی کہ وہ پلیز قانون کو جو ہے وہ فالو کروائیں. اگر عوام نہیں کرتی زبردستی کروائیں. اور جو ماحول سے متعلق جو محکمے ہیں وہ دیکھیں کہ خاص کر اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ریلوے ٹریک کے اوپر اور پھر سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ درخت لگائیں. میں آپ یقین مانیے میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کے جو ہے افسر 22 گریڈ کے جو ہے 20 گریڈ کے یہ باہر جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، وہاں پہ ایک مہینہ گزارتے ہیں یا 15 دن گزارتے ہیں ویکیشن کے اوپر. اس کے بعد کیا میں میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو ایسی چیزیں نظر نہیں آتی، کیا ان کا دل نہیں کرتا کہ ہمارے ملک میں بھی یہ چیز ہو. کیونکہ عام پاکستانی کا دل کرتا ہے کہ اس کا جو ہے ملک ایسا ہو. لیکن جو لوگ افسرانے والا ہیں، جو جن کے ہاتھ میں پاور ہے، جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، تو یہ چیز کروا سکتے ہیں تو کیوں نہیں کرواتے. تو ویری سوری کہ میری ویڈیو کے جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، بالکل کوشچن ہے ایسے. تو میں ایسے محکمے جو ان چیزوں سے منسلک ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا. میں تو ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں اور عوام سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اپنے گلی محلوں میں کوڑا مت پھینکیں. کوشش کریں کہ آپ کی گلی جو ہے وہ اس علاقے کسی بھی علاقے کی سب سے بہترین گلی ہو. اور اس کے لیے آپ اپنے گلی کے لیول پہ جو ہے وہ کمیٹی بنائیں اور کوشش کریں. اگر آپ نے گلی میں ایک بات بتاؤں آپ کو، گلی میں 4-5 مختلف ذمہ دار رکھنے سے بہتر ہے کہ پوری گلی ایکا کر کے ایک ہی ذمہ دار رکھے. اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ ذمہ دار کو زیادہ مشکلات نہیں آئیں گی. اس کو پھر ظاہری بات ہے جب اس ایک ہی گلی کا ذمہ دار ہوگا
تو پھر یہ ہے کہ وہ صفائی بھی ظاہری بات ہے، گھر کی وہ گلی کی صفائی بھی کرے گا، جھاڑو بھی دے گا۔ اگر آپ نے 4 ذمہ دار رکھ لیے، 10 ہر گھر کا علیحدہ ہے، تو آپ کے گھر کے آگے سے وہ مار کے گلی کے بیچ میں لے آئے گا، تو پھر وہ چیز نہیں بنتی۔ تو میں گلی اور محلے کی جو کمیٹیاں ان کی طرف ان کو بھی اس طرف توجہ مضمول کرانا چاہتا ہوں۔ اسی طرح بازاروں کے اندر ایک ذمہ دار رکھیں جو کہ صفائی کرنے والا ہے۔ اگر محکمہ ہے وہ بھی جو ہے وہ جو ہے حساب سے کام کروائے، ہر روز جو ہے وہ، اور کراچی میں خاص کر ڈسٹ کا ایک حل ہے کہ اس ڈسٹ کو جو ہے وہ ختم کریں، اور کراچی سے جو ہے وہ نیکڈ لینڈ جو ہے وہ کوشش کریں، یعنی نیکڈ لینڈ ننگی زمین نہ ہو تو پھر ڈسٹ اڑے گی، اور دکان اور سڑک کے درمیان کا جو بیچ کا فاصلہ ہے اس کو فرش بنا دیں، اور بیچ کے اندر جو ہے پودے لگانے کے لیے جو ہے وہ کیاریاں وغیرہ جو ہے اس طرح کر کے پودے لگا دیں۔ آپ جائیں تو صحیح باہر، آپ دیکھیں تو صحیح کس طرح مینیج کیا ہوا ہے۔ بہت دور نہیں، آپ ادھر چلے جائیں دوحہ میں، آپ کو نظر آئے گا کارنش روڈ کے اوپر انہوں نے کس طرح درخت لگائے ہوئے ہیں۔ تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔